ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب قال لكعب من ارباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع او قال الطمع۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا کہ عالم کون ہے؟ صاحب علم کسے کہتے ہیں؟ عالم کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ شخص جو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسے علم دیا ہے، جب اس کے مطابق عمل کرے تو وہ عالم ہے۔ اگر جانتا ہے، سارا دین سمجھتا ہے، نیکی بدی جانتا ہے، عقائد کے معاملے میں جانتا ہے، قرآن و حدیث سے واقف ہے، لیکن ان پر عمل نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے۔ اس کا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا فما اخرج العلم من قلوب العلماء، ایسی کیا چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کو خارج کر دیتی؟ دماغ میں تو رہتا ہے، علم جو کیفیت بن جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، اس پر تو عمل کیا جاتا ہے، چونکہ جو عمل دل سے اٹھتا ہے وہ تو ہوتا ہے۔ جو عمل ہم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، ذہن میں، دماغ میں، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ دماغ میں سارا علم دین ہے، دل دنیا کی محبت میں اسیر ہے، تو ہم کام تو وہی کریں گے جو دنیا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ایک بندہ جانتا ہے، علم ہے اس کے پاس، عقیدہ سمجھتا ہے، اعمال کے بارے علم ہے، حلال حرام جائز ناجائز سمجھتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل سے علم کیوں نکل جاتا ہے؟ فرمایا الطمع، دنیا کا لالچ۔ ایک ہی چیز ایک وقت دل میں رہ سکتی ہے، یا دین یا دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نیک کماش و نکرو فرزند و زن۔ بیوی بچے ہونا، دولت مند ہونا، امیر ہونا، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا ہے چیز دنیا از خدا غافل بدن، اللہ کی عظمت سے غافل ہو جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ وہ امیر کرے تو بھی دنیا دار ہے، غریب کرے تو بھی دنیا دار ہے۔ فقیر ہو، غریب ہو اور اللہ کی نافرمانی کرے تو دنیا کے لالچ میں کرے گا۔ امیر ہو، دولت مند ہو، اللہ کی اطاعت کا دائرے کے اندر ہو تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ بھی دین ہے۔ تو دنیا سے مراد یہ نہیں کہ بھوکا ننگا ہو، دنیا سے مراد یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہو اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو عالم ہے، دین ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو پڑھا لکھا بھی ہو، جانتا بھی ہو، وہ دنیا دار ہے، اس کے دل میں دنیا ہے۔ وعن الأحوص بن حكيم رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال
سئل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال تسألوني عن الشر وسلوني عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال ألا إن شر الشرار العلماء إن خير الخيار العلماء۔ حضرت عاص بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ مجھے بدترین انسان کے بارے خبر دیجئے، شر الناس کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات ناگوار گزری، آپ نے برے لوگوں کا ذکر کرنا، برائی کا ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تسألونی عن الشر وسألونی عن الخیر، مجھ سے بروں کی بات نہ کرو، بھلوں کی بات کرو، بھلائی کے بارے پوچھو۔ اور یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنے کی بجائے بھلے کی بھلائی بیان کریں تو برائی کی نشاندہی خود ہو جاتی ہے، جو بھلائی میں نہیں ہے وہ برائی ہے۔ تو آپ نے برائی کے بارے فرمایا، برائی کے بارے، یہ برے لوگوں کے بارے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے بھلائی کا پوچھو، بھلے لوگوں کا پوچھو، بھلے کاموں کے بارے بات کرو۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ بھلائی کی، خیر کی بات کرتے ہیں تو جو اس کے خلاف کرتا ہے خود واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خیر میں نہیں ہے، وہ برا ہے۔ تو فرمایا بروں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ہم اپنی زندگی دیکھیں، سارا دن جلسوں میں، تقریروں میں، ٹیلی ویژن پر، اخبار میں ہم برا 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 کہتے رہتے ہیں، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی کی برائی کو اچھالنے کی کیا ضرورت ہے، بھلائی کی بات کرو۔ جتنی برائی بیان کرو گے ہو سکتا ہے دوسروں کو جنہیں نہیں خبر انہیں بھی کسی برائی کے راستے کی خبر ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے جرائم ہیں جو ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے فلموں سے، ڈراموں سے سیکھ لیے ہیں۔ آج نوجوان بچے بچیاں خودکشی کر رہے ہیں، وہ بچے نے ان کی شادی نہیں ہوتی خودکشی کر لی۔ یہ سبق کس نے دیا؟ ہندوستانی ڈراموں نے، ہندوستان نے بنائے، پھر ہمارے دانشوروں نے ان کی نقل کی، ہمارے ذرائع ابلاغ نے ان کی نقل کی۔ اب یہ رجحان ہو گیا ہندوؤں میں، تو یہ تصور نہیں، وہ تو کہتے ہیں مر جائیں گے دوسرے جنم میں اکٹھے ہو جائیں، وہ تو ہوا گونج کے قائل ہیں۔ اب یہ جنہوں نے خودکشی کی تو وہ تو حرام کی موت ہے، جہنم جائیں گے، پھر جہنم میں کون ان کی شادی کرے گا اور کون بارات لے کے جائے گا؟ اگر ان کے پاس یہ خیر کا عقیدہ ہوتا کہ بھلائی کے راستے پہ چلنا ہے تو کیوں ایسا کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بروں کی باتیں نہ کرو، برائی کی تشہیر نہ کرو، برائی کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو، بھلوں کی بات پوچھو، بھلائی کی بات پوچھو۔ 3 دفعہ اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا۔ اس کے بعد فرمایا، جب خیر کی بات ارشاد فرمانے لگے تو پھر اس کے ساتھ نشاندہی فرما دی، فرمایا سب سے برے، شر الشرار، بدترین لوگ علماء ہیں، جو جانتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو بے شمار مخلوق انہیں دیکھ کر وہ عمل کرتی ہے، فلاں پیر صاحب ایسا کرتے تھے میں بھی کروں، فلاں مولوی صاحب ایسا کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج ہوتا تو نہ کرتے۔ وہ کسی کو نہ بھی کہیں تو ان کی زندگی تبلیغ بن جاتی، ان کے دیکھنے والے، ان کے عقیدت مند، ان سے ملنے جلنے والے اس سے متاثر ہو کر بغیر کہے برائی پہ لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا بدترین لوگ علماء ہیں
اور بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ سب انسانوں میں سب سے بہترین لوگ وَإِنَّ خیار العلماء، سب سے بہترین لوگ بھی روئے زمین پر علماء ہیں۔ وہ اہل علم جو علم کے مطابق کردار کو بھی ڈھال لیتے ہیں، کچھ ان کے لکھنے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، کچھ ان کے بتانے سے ہوتی ہے، کچھ ان کو دیکھ کر لوگ سدھرتے رہتے ہیں۔ تو بہترین لوگ بھی وہ ہیں جن سے انسانیت کی فلاح ہوتی ہے، اہل علم ہیں، اور بدترین بھی اہل علم ہی ہیں۔ جب وہ بگڑتے ہیں تو ایک مخلوق کو بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جاہل آدمی بگڑتا ہے تو خود بگڑتا ہے، اس کی تقلید کو نہیں کرتا، اس کی پیروی کو نہیں کرتا، اس کے پیچھے کو نہیں چلتا۔ عالم بگڑتا ہے تو ایک مخلوق کو لے ڈوبتا ہے۔ او کمال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ عالم لا ينتفع بعلمہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدترین لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبہ میں ایسا عالم ہے جس نے اپنے علم سے نفع حاصل نہ کیا، جانتا تھا، نہ اس پر خود عمل کیا، نہ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا، تو سب سے بڑا جرم یہی ہوگا۔ بے شمار لوگ گرفتار بلا ہوں گے، آخر ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کریم فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک تو ہے کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ماننا۔ اب جو اپنی خدائی کا دعوے دار ہے وہ تو اس سے بہت آگے نکل گیا۔ یہ فرماتے ہیں اس سے بھی بڑا گناہگار وہ ہوگا، بدترین آدمی وہ ہوگا جو جانتا تو تھا لیکن اس نے اس علم سے نہ خود نفع اٹھایا نہ دوسروں کے نفع کا سبب بنا۔ خود عمل کرتا تو اللہ کی کتنی مخلوق کا بھلا ہوتا، اسے دیکھ دیکھ کر سدھرتے رہتے۔ وعن زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا۔ قال يهدمه ذلة العالم وجدال المنافق بالکتاب وحکم الائمة المضلین۔ حضرت زیاد بن حدیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو جانتا ہے اسلام کو کون سی چیز تباہ کر دیتی ہے، اسلام کو کون سی چیز ضائع کرتی ہے، گرا دیتی ہے، اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں حضرت، میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا ذلت العالم، اہل علم کا پھسل جانا، جانتے بوجھتے دنیا کے لالچ میں پھنس جانا، احکام الہی کے پسے پشت ڈال دینا، یہ اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے، دین کو مٹا کر برائی کو رواج دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو منافق ہیں، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کتاب اللہ میں ایسا ہے، یہ تحقیق کرنا درست ہے۔ یہ تحقیق کرنا کہ جو مجھے بتائی جا رہی ہے بات یہ حدیث ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ تحقیق کرنا، جب پتہ چلے یہ ہے تو سمعنا واطعنا، پھر مومن کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، میں اس پر عمل کروں۔ لیکن منافق جھگڑا کرتا ہے، یہ معنی نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے، یہ ہے، فلاں روایت ادھر ہے، ادھر کی ادھر ہے۔ فرمایا یہ منافق کا جھگڑا آیات الہی میں دین کی تباہی کا سبب بن جائے، بے شمار لوگوں کی گمراہی کا، ان کے عقائد متزلزل کرنے کا، انہیں شک میں ڈالنے کا سبب بن جاتا ہے۔
اور تیسرا گمراہ حکمرانوں کے احکام، دین سے ناواقف لوگ، بدکار لوگ، دنیا کے طلبگار، بے دین بدکار لوگ جب حکمران بن جاتے ہیں، صاحب اختیار بن جاتے ہیں، امام بن جاتے ہیں، ائمہ. ہم نے تو امام کا لفظ امام مسجد کے لیے مختص کر دیا نا، امام پیشوا لیڈر جسے آپ کہتے ہیں، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو لیڈر بنتا ہے امام، آگے چلنے والا بندہ، لیڈ کرنے والا. تو فرمایا بے دین جب قوموں کے حکمران بنتے ہیں، گمراہ لوگ، مدلین، راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ جب حکومتوں کے، ملکوں کے، قوموں کے سربراہ بنتے ہیں، تو جو احکام وہ جاری کرتے ہیں، جس طرح کے وہ قوانین بناتے ہیں، پوری قوم کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ قانون احکام الہی کے خلاف ہوتے ہیں. جیسے آج کم و بیش میرا اندازہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہوگی. سرکاری آبادی تو 18-17 کچھ بتاتے ہیں، لیکن سرکار نامدار تو بے شمار غریب غربا کو تو گنتی ہی نہیں. کون خادہ بدوشوں کو گنتا ہے، کون کچی بستیوں کو گنتا ہے. کراچی کی بتاتے ہیں جی 1.5 کروڑ ہے، حالانکہ وہاں میرا خیال ہے 4 کروڑ سے زیادہ بندے پڑے. تو خیر جتنی بھی اللہ بہتر جانتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ 25 کروڑ ہوگی. 25 کروڑ ہم سود کھانے پہ مجبور نہیں. یہ حکمرانوں کا فیصلہ ہے نا کہ نظام سودی ہوگا. اب جو سود نہیں کھانا چاہتا، معیشت تو ساری سودی ہے نا. یہ جو آپ نے مسجد بنائی ہے اللہ کا گھر، اس میں جو سارا یہ سیمنٹ اور رنگ لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کارخانے سود پہ چل رہے ہیں. یہ جو صفیں بچھی ہوئی ہیں جن فیکٹریوں میں بنتی ہیں، سارا نظام سود پہ چل رہا ہے. یہ جو میں نے آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، یہ جن کارخانوں سے آتا ہے، یہ سارے سود پہ. ہم کہاں جائیں؟ حضور کا ارشاد تھا کہ ایسا دور آئے گا جو سود سے بھاگیں گے ان کے حلق میں بھی اس کی گرفت پہنچے گی. تو یہ گمراہ حکمرانوں کے فیصلے ہیں نا جو ساری قوم کو مجبور کر دیتے. وعن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ قال العلم علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے العلم، اس کے 2 حصے ہیں، علم علمان، 2 حصے ہیں، دین کا علم اور دنیا کے فنون کا علم. یہ مکمل علم ہے. دینی علوم بھی جانتا ہو، دنیاوی فنون بھی جانتا ہو. اب سارا قرآن حفظ کر لے، حدیث کا حافظ ہو جائے تو گاڑی چلانا سیکھے گا تو گاڑی چلائے گا نا، قرآن پڑھنے سے تو نہیں چلے گی. تو زندگی کے لیے دنیاوی فنون کو سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقائد اور اعمال کے بارے جاننا ضروری ہے. اگر ہمارے علماء حضرات، ہمارے ارباب بست و کشاد، کیونکہ حکمرانوں سے تو توقع رکھنا فضول ہے، تو بات گزر چکی. ارباب مدارس مہربانی کریں، اور اب اللہ کا شکر ہے اس طرف متوجہ ہوئے ہیں، بچوں کو ایم اے تک کراتے ہیں. جہاں انہیں دین میں فارغ کراتے ہیں، وہاں انہیں دنیا میں بھی ایم اے تک کرا کے پھر انہیں میدان میں اتارے. کتنی عجیب بات ہے کہ کتنے بے شمار مدارس ہیں، اور ایسے مدرسے ہیں ملک میں جن کا 3 کروڑ ایک مہینے کے اخراجات ہیں، بچوں کی رہائش کے، اساتذہ کی تنخواہوں کی. یہ وہ
اب جس مدرسے کا 3 کروڑ ماہانہ 36 کروڑ سالانہ خرچ ہے، اس میں کوئی بندے بھی تو ہوں گے، کوئی پڑھتے، کوئی فارغ بھی تو ہوتے ہوں گے، اور ایسا ایک مدرسہ تو نہیں ہے، بے شمار ہیں، 2 کروڑ. پھر عام مدارس تو دیہات تک پھیلے ہوئے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا. حیرت اس وقت ہوتی ہے جب دیکھیں کہ میدان ان لوگوں سے خالی ہے. کوئی مدارس کا فارغ التحصیل دکاندار نہیں ملتا، کوئی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، ٹانگا ڈرائیور، بس کا ڈرائیور، کوئی ٹرین کا ڈرائیور کوئی نہیں ملتا. کوئی پولیس کے سپاہی سے لے کر کوئی سپاہی، کوئی تھانے دار، کوئی ڈی ایس پی، کوئی ایس پی، کوئی ڈی آئی جی، کوئی آئی جی، کوئی عالم ملتا ہے. کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی فوج میں ملتا ہے. تو پھر قوم کو اس علم کا کیا فائدہ؟ ساری عمر پڑھتے رہے، ساری عمر پڑھاتے رہے، مدرسے میں گئے، مدرسے میں مر کر دفن ہو گئے، تو قوم کو، ملک کو، اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو کیا فائدہ؟ کتنی عجیب قوم ہے ہم کہ نصف پون صدی ہو گئی ملک کو آزاد ہوئے. چلو حکمرانوں کا تو حضرت عمر کا قول سامنے آ گیا کہ گمراہ حکمران تو لوگوں کی گمراہی کا ہی سبب بنیں گے اور دین کو گرانے کا سبب بنیں گے. لیکن اہل دین حضرات، اہل علم حضرات کے ذمہ یہ سوال نہیں کہ یہ لاکھوں لوگ جو مدارس سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں کیوں فیلڈ میں نہیں آتے، پولیس میں، فوج میں. یہ آپ کے ذرائع ابلاغ کا ہم روز شکوہ کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آ کر علماء کام کرتے، کیوں نہیں اس میں داخل ہوتے تاکہ سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں. تو سارا فیلڈ جب خالی ہے تو جو ان کا جی چاہے کرتے رہیں. اللہ اللہ اللہ. تو انہوں نے فرمایا علم کے 2 حصے ہیں. العلم یا پورا علم جو ہے اس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ جو دل میں بس جائے، وہ علم ہے. ویسے کل بھی میرا خیال ہے اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ علم وہ ہوتا ہے جو دل میں بس جائے، جو دل میں اس کی کیفیت اتر جائے، پھر اس پہ بندہ عمل کرتا ہے. اور دوسرا علم علی اللسان، وہ علم جو زبان تک رہے، دماغ میں ہے. تو میں نے کہتا کہ یہ خبر ہے، یہ علم نہیں ہے. خبریں بے شمار ہوتی ہیں، ان کا صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو جو علم زبان پر ہے، دماغ میں ہے، فرمایا فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ ابن آدم، یہ اللہ کی دلیل ہوگی قیامت کو. وہ فرمائے گا کہ تجھے پر خبر تو پہنچی، تیرے پاس بات تو پہنچی، تیرے دماغ میں، تیری زبان تک تو رہی، تو نے اسے دل میں کیوں نہیں اتارا؟ اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے گی اس پر کہ تیرے پاس اطلاع تو پہنچی، پھر تو نے اس پر دل میں نہیں اتاری، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین فاما احدهم اثبته فیکم واما الاخر فلو بسسه قطع هذا البلعوم، یعنی مجوى الطعام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن بھر لیے. بڑا علم حاصل کیا، لیکن وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو میں نے سب پر بانٹ دیا، اب دوسرا اگر کھولوں تو شاید لوگ میرا گلا کاٹ دیں. پھر وہ گلے کی جگہ کی انہوں نے شرح بھی کی کہ یہ کھانا گزرنے کی جگہ جو ہے یہ کٹ جائے، قتل کر دیں مجھے. ایسا کون سا علم ہے؟ علم دین تو واضح ہے اور ہر ایک کے لیے ہے.
تو پھر ایسا کون سا علم ہے کہ جسے سن کر لوگ پاگل کہہ دیں، مار دیں، کافر کہہ دیں، قتل کر دیں، مجرم کہہ دیں؟ وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ علم دو طرح سے ہے، جو دماغ تک، زبان تک پہنچتا ہے اسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جو کیفیات دل میں اترتی ہیں وہ بڑی عجیب چیز ہے۔ ان کے بارے ان لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے جن کے دلوں میں وہ کیفیات ہیں اور اس شعبے کو سمجھتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ان سے بات کریں گے تو یا وہ انکار کر کے گمراہ ہوں گے یا آپ کو ایذا پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلی استعداد کے مطابق بات کرو، جو وہ سمجھ سکتے ہیں اس انداز میں بات کرو۔ صوفیاء کا یہ قول کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور تصوف کا استتار واجب ہے، غالباً مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی ہے، ان کی کسی کتاب میں بھی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ نبوت میں جو احکام آتے ہیں وہ تو ہر اس کے لیے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کا اظہار ضروری ہے، اسے بیان کرنا، لیکن جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں بطفیل نبوی ان کا ہر ایک پر اظہار درست نہیں ہے۔ کسی کو مشاہدات نصیب ہوتے ہیں، کسی کو کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ اب وہ جا کر جاہلوں کی مجلس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ اسے جوتے ہی ماریں گے، مذاق اڑائیں گے، انکار کریں گے۔ تو انکار کرنے سے ان کے دل پر تو ظلمت آئے گی تو اس کا سبب کون ہوگا؟ اگر اس سے نقصان نہ پہنچائیں تو ان کا اپنا نقصان تو ہوگا، ایک حقیقت کا انکار کر کے۔ اس کا سبب کون ہوگا؟ وہ بیان کرنے والا۔ اس لیے یہ استتار سے مراد یہ ہے کہ نااہلوں کے سامنے اس کی بات نہ کی جائے۔ تو یہ کوئی دو علم جو مراد ہے، اس سے یہ نہیں مراد کہ کوئی اسلام ایک ایسا ہے، اس سے ایک باقاعدہ فرقہ بن گیا جسے باطنی کہتے ہیں، اس نے بڑا تاریخ میں بڑے خون بہائے اور بڑے اہل علم کو شہید کیا اور بڑے ظلم کیے، بغاوتیں کی، ممالک پر قبضے کیے باطنیوں نے، اور ابھی تک باطنی چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بعض ایسے مزار ہیں جن پر بڑا میلہ لگتا ہے، لیکن وہ لوگ باطنی تھے اور اہل علم کے مخالف اور دین کے دشمن تھے۔ وہ ولی اللہ مشہور ہیں اور میلے لگتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، نام لینے کی جرات میں نہیں کرتا، لیکن کچھ اللہ نے مجھے بھی میرے علم میں بھی ہیں، لیکن میں نام نہیں لیتا۔ تو لیکن باطنی علم کوئی دین سے الگ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باطنی والے پتہ ہے کیا کہے گا، یہ نماز روزہ تو ظاہری دار لوگوں کے لیے، ہم باطن میں پڑھتے ہیں، اندر میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ظاہری کی ضرورت نہیں۔ یہ بکواس ہیں، غلط تعویلیں ہیں۔ جس سے ظاہر نہیں ہوتا اس کے باطن میں کیا ہوگا؟ ظاہر تو آسان ہے، ظاہر تو بندہ بادشاہ کا روپ بھی دھار سکتا ہے، تو وہ حقیقت میں ظاہر تو بن سکتا ہے، حقیقت میں بادشاہ تو نہیں بن۔ ظاہر تو آسان ہوتا ہے، ظاہر تو میں بھی ایک باندھ کر پٹا شٹا گون پہن کر کہہ سکتا ہوں میں چیف جسٹس ہوں، میں چیف جسٹس بن جاؤں گا۔ ظاہر تو آسان ہے، جس کی مرضی روپ دھار لے۔ تو جس سے آسان کام نہیں ہوتا وہ مشکل کیسے کرتا ہوگا؟ باطن میں کیسے؟ ظاہر نہیں پڑھ سکتا تو باطن میں کون سی نماز پڑھتا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ باطن یہ ہے کہ جو خبر، جو بات ہم تک پہنچی، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک خبر سنتے ہیں، روز سنتے ہیں ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں کہ فلاں جگہ اتنے لوگ مارے گئے، فلاں جگہ قتل ہو گئے، اتنے لوگ آج پھانسی لگ گئے۔ خبر پڑھتے ہیں ہم، کبھی کہتے ہیں افسوس ہوتا ہے، کبھی افسوس بھی نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں۔ ان مرنے والوں میں اگر خدا نخواستہ کو اپنا عزیز بھائی یا بیٹا ہو، پھر اس خبر کی کیا کیفیت ہوتی؟
پھر تو دل جل اٹھتا ہے نا، پھر وہ خبر نہیں رہتی، پھر وہ علم بن جاتی ہے، وہ کیفیت دل میں اتر جاتی، اسے علم کہتے ہیں، یہی باطن ہے، یہی ظاہر و باطن کا فرق ہے۔ ایک خوشی کی خبر ہے، فلاں کے بیٹے کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، بڑے لوگ تھے اور بڑا اس نے شریعت کے مطابق سارا کام کیا، تو ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہوئی، ٹھیک ہے ختم، کوئی نہیں فرق پڑتا۔ اپنے بیٹے کی ہو تو فرق پڑتا ہے نا، دل میں خوشی آتی ہے، بات سننے میں مزہ آتا ہے، بات کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ علم ہے۔ یہ جو دل میں کیفیت آتی ہے یہ باطن ہے بات کا۔ تو وہ فرماتے تھے ظاہر تو سب کے لیے ہے، میں نے بتا دیا، جو باطن، جو کیفیات بارگاہ رسالت سے میرے دل پہ وارد ہوں، اب اگر میں وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل به ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم ان من العلم ان تقول لما تعلم اللہ اعلم قال اللہ تعالی لنبیہ قل ما اسألکم علیہ من اجر ما انا من المتکلفین۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں، علماء کو خطاب فرما رہے ہیں کہ جو جانتے ہو وہ بتاؤ۔ اب سوائے نبی کے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب۔ اکابر صحابہ کرام کو بھی جب کوئی بعض اوقات ہوتا کہ سوال ہوتا تو اس بندے کو لے کر بارگاہ نبوی میں جاتے کہ وہاں سے جواب حاصل کرتے۔ تو فرمایا جو جانتے ہو وہ ضرور بیان کرو، جو نہیں جانتے وہاں اس بات پہ نہ ڈرو کہ بھئی لوگ کہیں گے اسے نہیں ہے، وہاں کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، اس سے تمہاری شان کم نہیں ہوگی۔ جھوٹ موٹ مسئلہ مت بتاؤ، گھڑ کے مت بتاؤ، جو جانتے ہو بیان کرو، جو جس بارے خبر نہیں ہے کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ فرمایا یہ حقیقی علم ہے، اپنی بے مائگی کا، کمزوری کا اقرار علم ہے، خود کو بھی جانے کہ میں مخلوق ہوں، محتاج ہوں، ہر طرح سے عالم نہیں ہوں میں، یہ اللہ کی شان ہے ہر بات جاننا، مجھے جو اللہ نے عطا کی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو آپ پوچھ رہے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، میں نہیں اس سے واقف۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَنْ تَقُولَ لِمَا تَعْلَمُ اللَّهُ، فرمایا ہے اصل حقیقی علم ہے یہ بھی، یہ کہنا کہ یہ جو بات تم کرو اس کے بارے اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ بھی علم والا صاحب علم کہہ سکتا ہے، جاہل تو نہیں کہ اس کہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ جملہ میں نے مطلق جاہل اور ان پڑھوں کی زبان سے بھی سنا ہے، ان سے بات کرو، بات شروع کرو، وہ کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ خدا کے بندے تو اس سے بات ہوئی نہیں، بات بتانا چاہ رہے ہیں، رائے مانگ، وہ پہلے کہے میں سب جانتا ہوں۔ فرمایا علم نہیں، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ عالم ہی وہ ہے کہ جو جانتا ہو وہ بتائے، جو نہ جانتا ہو کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے، یہی علم ہے۔ اپنی ذات کے بارے تو علم ہو کہ میں مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس ہر طرح کا علم نہیں ہے، سارا علم اللہ کے پاس ہے، جو مجھے دیا ہے وہ یہ ہے، جو میں نہیں جانتا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، یہ بھی علم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو نہیں جانتے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم ہی ہے۔
اور اللہ پاک نے تو اپنے نبی سے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں چاہتا۔ یعنی جو نہیں جانتا اور وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، وہ لوگوں سے اگر پیسہ نہیں تو شابہ شابہ تو چاہتا ہے نا، کوئی معاوضہ تو چاہتا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں سے یہ بات نہیں آتی۔ تو یہ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا تھا کہ مجھے تم سے کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم شابہ شابہ کرو یا مجھے شرینیاں دو یا پیسے دو یا دولت دو یا مجھے اپنا بادشاہ بنا، نہیں۔ ما اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ وما انا من المتکلفین، تکلف کیا ہوتا ہے؟ حقیقت نہ ہو لیکن آنے والے کو یا سامنے والے کو دکھانے کے لیے اوکھا سوکھا کوئی چیز ظاہر کی جائے، یہ تکلف ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار لے کر آتے اور آنے والوں کو شادی کی دعوت کرتے، ادھار والے پھر 10ویں دن پیچھے پھرتے ہوتے، یہ تکلف ہے نا۔ اس کے پاس پیسے تھے، اس نے دعوت کی، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ نہیں تھے، جتنے تھے اتنی کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیسے تو کم ہیں لیکن نام میرا بڑا ہے، اور یہ ہر بندے کو غلط فہمی ہے۔ دو باتیں ہر بندے کو غلط فہمی ہے، بس عجیب بات ہے، اللہ کی شان ہے۔ میں بڑا خوبصورت ہوں، خدا کے بندے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں، جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے وہ خوبصورت ہے، اور جس کا چہرہ جا کر بگڑ جانا ہے اس کی خوبصورتی کو کوئی کیا کرے، بھاڑ میں جائے۔ 10 دن چہرہ چمکا لے، پالش لگا لے، جا کر مسخ ہو جانا ہے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، پھر ان کے حسن کو کوئی کیا کرے۔ کیا کیا صورتیں ہوں گی جہنم میں، کوئی انسانی صورت جہنم میں نہیں ہوگی۔ تو میں چہرے چمکا کر ہنسیاں نہیں دی۔ اچھی بات ہے، صفائی کرنا اچھی بات ہے، صاف ستھرا رہنا، ہاتھ منہ دھونا ٹھیک، لیکن اتنا تکلف کرنا، بناوٹ کرنا، ہزاروں روپے دے کر منہ پر لیپ لاپ کرا کے اور سے اور بن جانا۔ میں نے یہ تماشا بھی دیکھا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ بارش آ گئی، والدہ محترمہ جلسے کی صدارت فرما رہی تھیں، بچے ساتھ تھے، بڑا جلسہ ہو رہا تھا، بارش آ گئی، بڑی تیز بارش آئی، سٹیج کھلی جگہ پر تھا، والدہ محترمہ بھی نہا گئیں۔ بارش تھمی تو بچے رو رہے تھے، ماں کہاں گئی، امی امی امی، وہ کو اور نکل آئی، اوپر سے وہ سارا اتر گیا، بچے نہیں پہچان رہے تھے ماں کہاں ہے۔ وہ شور مچ گیا، بچے رو رہے ہیں، ہاں ہماری امی امی کدھر ہے، آپ بیٹھے امی کے پاس ہیں، لیکن وہ جب پالش والش اتری تو اندر سے کوئی اور نکل آیا، تو وہ رو رہے تھے کہ امی کہاں گئی، یہ تو کوئی یہ تماشے بھی ہم نے یہاں دیکھے ہیں ملک، یہ اسے تکلف کہتے ہیں۔ مجھے ایک مسئلہ نہیں آتا، میں کچھ نہ کچھ گھڑ کے بتا دیتا ہوں، یہ تکلف ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اسے یہ بات نہیں آتی۔ نبی کریم نے فرمایا ما انا من المتکلف۔ یہ تکلف کیوں کیا جاتا ہے کہ دوسرے مجھے بڑا سمجھیں اور بڑا عالم اور بڑا نیک اور بڑا دولت مند اور بڑا چودھری سمجھے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت، میں تکلف نہیں، وہی بتاتا ہوں جو اللہ مجھے بتاتا ہے اور جس کا حکم ہے۔ میرے ارشاد میں کوئی تکلف، کوئی گھڑی ہوئی بات، کوئی لوگوں کی خوشی کے لیے میں کوئی لفظ نہیں بولتا، جو ارشاد فرماتا ہوں وہ اللہ کا کلام۔ تو یہی صراط مستقیم ہے اہل علم کے لیے بھی اور اہل اقتدار کے لیے بھی۔ وعن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان هذا العلم دین فانظر لمن تأخذون دینکم۔
حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ جو دین ہے یہ علم ہے، جاننے کا نام ہے۔ معرفت الہی، عظمت الہی کو، ذات و صفات الہی کو اپنے حیثیت کے مطابق جاننے کا نام ہے، یہی علم ہے، اور علم ہی دین ہے۔ سو یہ بھی دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بے دینوں سے دین سیکھنے جاؤ گے، بدکاروں سے نیکی سیکھو گے، کباڑی کی دکان سے نئی چیزیں خرید لاؤ گے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا دین دینداروں سے سیکھو، یہ دین ہے، علم دین ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ان علماء کے پاس جاؤ جو پارسا ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ بات تو ہر کوئی بتا دے گا، لیکن ہر بات کے ساتھ ایک کیفیت بھی ہوتی ہے۔ ایک بات تو مناسب ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے اس کے دل سے جو بات ہے، اس کے دل سے جو کیفیت نکل رہی ہے وہ دھواں ہے، ظلمت ہے، اس کے دل میں ظلمت ہے۔ اس کی بات زبان سے جو نکل رہی ہے اس میں بھی ظلمت ہوگی۔ اس سے اچھی بات بھی سنو گے تو اس کے ساتھ دل پر ظلمت بھی، کوئی اچھی بات بھی کسی برے بندے سے سننے کا تکلف نہ کرو، کیونکہ علم دین ہے، اور اسے اچھے لوگوں سے سیکھو۔ یہ دیکھو تم دین کس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہو۔ کوئی چیز، کوئی بات کہیں سے مل جانا اور بات ہے، اور کسی کی شاگردی کرنا، خصوصاً ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، کس بات کی؟ وہ پیر صاحب تو خود کتے بھگا رہے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے، تو نے بیعت کس بات کی؟ بس جی میں نے بیعت کر لی، بس ٹھیک ہے، نہ پیر صاحب نماز پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتا ہوں، تو کون سی بیعت کی ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، بے سے ہے نا، اپنے آپ کو بیچ دینا، اور بے منعقد ہوتی ہے کہ بیچنے والی چیز دے دی جائے اور قیمت وصول کر لی جائے، جو چیز بیچی ہے اس کا قبضہ اگلے کو دے دیا جائے، قیمت بیچنے والے کے قبضے میں آ جائے، تب بے مکمل ہوتی ہے۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں اسے، جب تک یہ نہ ہو بے مکمل نہیں ہوتی۔ آپ نے بیعت کی، اپنے آپ کو تو بیچ دیا، آپ نے قیمت کیا وصول کی؟ کوئی عقائد کی بہتری نصیب ہوئی، کوئی کردار کی بہتری، تو قیمت وصول ہی نہیں ہوئی تو بیعت تو منعقد ہی نہیں ہوئی بھائی۔ یہ تو آپ ایک غلط فہمی میں ہیں، جاہل سے آپ کی بیعت منعقد ہوتی ہی نہیں۔ جس سے کوئی دینی فائدہ نہ پہنچے، وہ جو آپ نے بیعت کی ہے وہ ایک رسم ہے، بیعت شرعاً منعقد ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے تو اپنا آپ دے دیا، اس نے آپ کو کیا قیمت دی؟ عقائد کی اصلاح کر دی، کردار کی اصلاح کر دی، نہیں تو پھر آپ کو قیمت تو ملی ہی نہیں، تو بے کیسے ہو گئے؟ تو ہم ساری عمر اس میں ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا پہلے دیکھو بندہ کیسا ہے، اس میں دین کتنا ہے، محبت الہی، اتباع رسالت کتنی ہے، کیسا عمل ہے اس کا۔ ایک کابلی پٹھان آ گیا حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، 2 سال رہا۔ ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ 2 سال کے بعد اس نے اجازت چاہی کہ حضرت بڑا عرصہ ہو گیا گھر سے نکلے، 2 سال ہو گئے، اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے واپس جاؤں۔ انہوں نے فرمایا نہ میں نے پوچھا نہ تو نے بتایا، تو آیا کیوں تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ خبر دے دیتا ہے، دلوں کو بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں۔ آیا تو اس نے غرض بیان نہ کی، انہیں پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اب جاتے وقت انہوں نے اتمام حجت کے لیے پوچھ لیا کہ یہ خاموشی سے جا رہا ہے، بات اس پہ فرمایا یار تو آیا کیوں تھا؟ حضرت میں حاضر ہوا تھا، آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے پائے کے ولی اللہ ہیں، تو میں آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو بیعت کر رہا ہوں۔ تو میں تو 2 سال رہا، میں نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو واپس جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم 2 سال رہے، کھایا پیا،
رات دن میرے ساتھ رہے، نماز روزہ سارا میرے معمولات بھی دیکھتے رہے۔ 2 سال میں تم نے میرے کتنے کام خلاف سنت دیکھے؟ کہنا کہ یہ کوئی ایک بھی نہیں دیکھا 2 سال۔ انہوں نے فرمایا اور کرامت کسی جانور کا نام ہے؟ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ متبع سنت ہو، اس کی زندگی حضور کے اتباع کے سانچے میں ڈھل جائے۔ جاہل افغان، اور کرامت کسی جانور کا نام ہے؟ اب جانا چاہتا ہے تو جا۔ تو میرے بھائی بیعت کی ہے تو اس کی کوئی قیمت بھی دی تھی، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو وصول کیا کیا؟ فائدہ کیا؟ مجھے کچھ نہیں، بس وہ شاید اچھا یہ سمجھتے کہ دنیا کے کام پیر صاحب کی برکت سے، اور پیر صاحب تو خود دنیا تم سے حاصل کر رہے ہیں، انہیں تو خود اللہ پہ بھروسہ نہیں، تمہاری شرینیوں پہ پیٹ پال رہے ہیں، تمہارے دنیا کے کیا کریں؟ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا معاشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا ان اخذتم یمینا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اے گروہ علماء، ہم تو جسے قرآن قرأت کے ساتھ آتا اسے قاری کہتے ہیں نا۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اہل علم کو قاری کہتے تھے، نہ صرف قرآن آتا ہو، علم پر عبور ہو۔ فرماتے اے گروہ علماء استقیموا، سیدھے رہو، تک سیدھے رہو۔ کیوں؟ فقد سبقتم سبقا بعیدا، اللہ کریم نے تمہیں بہت بلندی نصیب کی ہے، لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تم بہت آگے نکل گئے۔ معرفت الہی میں، علوم نبوت، یہ بڑا خزانہ ہے، قرآن اور قرآن کے مفاہیم اور معانی اور اس کی تفسیر، احادیث مبارکہ، فقہ، احکام و شرائع، تم تو بہت آگے نکل گئے۔ ہم تو صرف دنیا کو سمجھتے ہیں نا کہ کس کے پاس ارب اور بہت آگے نکل گئے۔ انہوں نے فرمایا خزانہ تو تمہارے پاس ہے، تم بہت آگے نکل، بہت بلند ہو گئے ہو، بہت اونچے چلے گئے ہو، لیکن یاد رکھو سیدھے رہو۔ وہ مجدد صاحب والی بات، اتباع رسالت سے دائیں بائیں نہ ہونا، جم کر رہو۔ اس لیے وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اگر تم دائیں بائیں ہو گئے تو اتنے ہی دور گمراہی میں جا پڑو گے۔ جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے چوٹیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ اگر ان عظمتوں سے، ان بلندیوں سے تم گمراہ ہوئے تو وہاں سے جو گرے گا اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اے گروہ علماء، تم سبقت لے، بہت اونچے چلے گئے ہو، اللہ نے تم پر بڑا انعام کیا، اپنی معرفت دے دی، اپنے نبی کے علوم کا خزانہ تمہارے سینے میں بھر دیا، تمہاری زبانوں پر قال اللہ قال رسول جاری کر دی۔ سیدھے سیدھے رہو۔ اگر تم دائیں بائیں ہو گئے تو لوگوں کا تو جو ہوگا ہوگا، تمہارا اپنا ککھ نہیں رہے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من حب الحزن قالوا یا رسول اللہ جب الحزن قالوا یا رسول اللہ ما جب الحزن قال واد فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرات قیل یا رسول اللہ من یدخلها
قال القراؤون والمراؤون بأعمالهم رواہ الترمذی۔ وقضاء ابن ماجہ وزاد فیہ ان من ابغض القراء الی اللہ تعالی الذین یزورون الامراء قال المحاربی یعنی الجورہ۔ اب تو باتیں بیان کرنے سے ڈر لگتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جب کنویں کو بھی کہتے ہیں، گہری وادی کو بھی، کسی بہت گہرے گڑھے کو بھی، حزن سے مراد ہے دکھ تکلیف، دکھوں کا گڑھا، دکھوں کی وادی، دکھوں کا کنواں۔ قالوا یا رسول اللہ ما جب الحزن، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا بلا ہے جس سے آپ پناہ مانگنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس کا نام جب الحزن ہے۔ خود دوزخ دن میں 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے کہ مجھے اس جب الحزن کی طرف نہ لے جانا۔ خود دوزخ پناہ مانگتی، اتنے سخت عذاب ہیں اس کے، اتنی سخت وادی ہے وہ، اتنے دکھ ہیں اس میں کہ خود دوزخ جو بھڑک رہی ہے، دوزخ خود اپنی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ اگر مجھ سے تو خفا بھی ہو جائے تو مجھے اس جب الحزن میں نہ ڈال۔ اور دن میں 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی روایتی یا مثالی بات نہیں ہے، یہ حق ہے۔ کل یوم 400، ہر روز 400 مرتبہ سارا جہنم اللہ سے یہ پناہ مانگتا ہے کہ کبھی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں اس جب الحزن میں نہ ڈال۔ لہذا تم بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ قیل یا رسول اللہ من یدخلها، عرض کی گئی یا رسول اللہ اس میں کس کو پھینکا جائے گا؟ یہ مصیبت کن لوگوں کے لیے ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، یہاں کون جائیں گے؟ قال القراؤون المراؤون، فرمایا وہ عالم جو دکھاوے کے لیے علم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان علماء کے لیے ہے جو علم کو خشیت الہی کے لیے، اتباع رسالت کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی پارسائی جتاتے ہیں، لوگوں سے دولت سمیٹتے ہیں، لوگوں سے ہاتھ پاؤں چمواتے ہیں، لوگوں پر اپنی خدائی مسلط کرتے ہیں، حاجت روا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، مشکل کشا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جگہ۔ اور ترمذی نے یہ روایت کی ہے اور ابن ماجہ نے اس میں کچھ زیادتی بھی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں زیادتی کی ہے، انہوں نے اسی حدیث کو آگے بڑھایا ہے کسی اور روایت کسی اور طریقے سے، ان من ابغض القراء اللہ تعالی الذین یزورون الامراء، وقال المحاربی یعنی الجوراء، اور وہ علماء جو حصول دنیا یا دنیاوی مفاد کے لیے امراء کے دروازوں پہ پڑے رہتے ہیں، وہ نہیں جو امراء کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں یا انہیں برائی سے روکتے ہیں، وہ تو اللہ کے بندے۔ وہ اہل علم جو دنیا داروں سے کبھی پرمٹ لینے کے لیے، کبھی دولت لینے کے لیے، کبھی چلو نام بیچنے کے لیے، جی میرا فوٹو بھی وزیر اعظم کے ساتھ آ جائے،
وہ عالم جو دنیا داروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے دین کو بھول جاتے ہیں، وہ عالم جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، حضرت صاحب پیر صاحب بن کر مخلوق کوئی سجدے کروا رہا ہے، کوئی پاؤں چموا رہا ہے، دولت سمیٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، فرمایا یہ ان کی جگہ ہے۔ اور محاربی نے اس پہ زیادتی کی ہے کہ نیک عمراء سے ملنا مراد نہیں ہے، اور عمراء میں بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں سے اہل علم کا ملنا ان سے دنیاوی فائدے کے لیے یہ انتہائی ظلم ہے۔ ان سے دنیاوی فائدہ اٹھائیں گے تو پھر ان کی باتوں کا جواز دیں گے اور ایسے فتوے دیں گے، ایسے کام کریں گے جن میں ان کی خوشی ہو، اور یہ دین کے، اور یہ پھر جب الحزن کا مال ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من تخرج الفتنة فيهم تعود استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے، یعنی ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کا نام ہوگا۔ دنیا میں اس وقت 6 کھرب اندازاً کم و بیش انسانی آبادی ہے، اس میں کم و بیش 2 کھرب کے قریب مسلمان ہیں۔ روئے زمین کی آبادی کا 1/3 مسلمان ہیں۔ اسلام کہیں نہیں ملتا، کہیں اسلام نافذ ہے، کہیں اسلام کی حکومت ہے۔ ہاں، مڈل ایسٹ میں اور عرب میں حدود نافذ ہیں الحمدللہ، باقی روئے زمین پر یہ 2 کھرب مسلمان تو ہیں، اسلام ہے۔ فرمایا ایسا زمانہ آئے گا مسلمان تو ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا، اسلام کا نام ہوگا اور قرآن باقی ہوگا۔ لوگ بڑا سنوار کر پڑھیں گے، اور بڑا تعطل لفظ بھی اور قرأت بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور مساجد میں گھروں میں بڑے ختم ہوں گے، لیکن وہ ایک رسم ہوگی، اس کا اثر اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اس کے مطابق زندگی نہیں ہوگی۔ ایک رسم ہوگی قرآن پڑھنا ہے، زندوں کے تو اب ضرورت بھی نہیں رہی، جو مر جائے اس کے لیے تکلفاً پڑھاتے ہیں، زندے تو اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، مرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے لیے کچھ پڑھو یار۔ تو یہ رسومات ہیں نا۔ فرمایا رسم ہوگی، قرآن ہوگا لیکن رسمی طور پر، اللہ کی کتاب کے طور پر نہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، بڑی بڑی مسجدیں خوبصورت شاندار چمک دمک والے بڑی بڑی وسیع بن جائیں گی، ہدایت سے خالی ہو، گمراہی کا مرکز بن جائیں گی۔ استغفر اللہ، جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹنے تھے وہاں لوگوں میں تفرقہ، لڑائیاں، تماشے، گمراہیاں پھیلیں گی۔ مساجد، اب دیکھو ہم نے یہ تبدیلی اس اپنی تھوڑی سی زندگی میں دیکھی، ہم نے کچی مسجدیں دیکھی، جہاں جاتے تھے نا ایک مسجد اس طرح ہوتی تھی کچی، ایک اس کے اندر ہوتی تھی، اسے کوئی کھڑکی روشن دان نہیں ہوتے تھے، ایک دروازہ ہوتا تھا اس کمرے سے، اس میں سخت سردی پڑتی تھی، پھر سارے نمازی اس میں گھس جاتے تھے، وہ سردیوں میں آباد رہتی تھی، گرمیوں میں باہر والے میں نکل، لیکن مسجدیں آباد ہوتی تھی۔ جماعت جب ہوتی تھی تو مسجدیں بھر جاتی تھی، صفیں بن جاتی تھی،
اب وہ مسجدیں جو ہم نے کچی دیکھی بڑی شاندار ہو گئی ہیں، شہید کر کے نئی بنا کے خوبصورت پھول پتیاں، سیمنٹڈ کلر، روغن، لنٹر کی چھتیں، اذان دینے والا بندہ کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی۔ جس مسجد کی جو ہمارے محلے میں تھی اس میں تہجد کے لیے بھی کم و بیش 15-16 بابے تہجد کے وقت بھی آ جاتے تھے۔ اب 5 بابے نماز کے وقت میں نہیں ملتے، فرض کے وقت میں 5-6 نمازی نہیں ملتے، تہجد کے 15-20 15-16 ہو جاتے۔ بوڑھے بوڑھے بابے، بعض اوقات لالٹین کو آگ لگائی ہوئی، ہاتھ لرز رہا ہے، لاٹھی ہاتھ میں لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، وہ آدھی رات کے تہجد پڑھنے۔ اب فرض نماز والا کوئی نہیں ملتا، کوئی اذان کہنے والا کوئی نہیں ملتا، مسجد میں نہ مؤذن ہے نہ امام ہے، جو 2-3 اکٹھے ہوتے ہیں، ایک آگے کھڑا ہو جاتے 2 پیچھے، کوئی جماعت ہوتی ہے کوئی نہیں۔ فرمایا مساجد بڑی شاندار ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، فتنے پھوٹیں گے مساجد سے ہدایت کی بجائے۔ علماءهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے یعنی روئے زمین پر بدترین لوگ نئے نئے فتنے نکالیں گے، نئے نئے فساد شروع کریں گے، اور جو فتنہ نکالیں گے اسے خود ہی بھگتیں گے، وہ خود ان کے گلے پڑ جایا کریں۔ تخرج الفتنہ، فتنے جاری کریں گے، الٹے الٹے مسلک جاری کر دیں گے، الٹے الٹے فتوے، وہ کافر وہ کافر وہ کافر، آخر وہ کفر ان کے گلے، لوگ کہیں گے یہ کافر، فتنے پیدا کریں گے اور وہ فتنے پھر انہی کے گلے پڑ جائیں گے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، یہ بہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے۔ عن زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان ذهاب العلم قلت یا رسول اللہ کیف یذهب العلم نحن نقرأ القرآن ونقرأ ابناءنا ويقرؤونه ابناءنا ابناءهم الى يوم القیامہ قال ثقلتک امک زیاد ان كنت لأراك من افقه الرجل بالمدینہ اولیس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجیل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه احمد بن ماجہ روی الترمذی عنہ نحوہ كذا الدارمی عن ابی امامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علم کے جاتے رہنے کا وقت آ جائے گا، نایاب ہو جائے گا، کمیاب ہو جائے گا، ملنا بند ہو جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بیٹوں کو، تو قیامت تک جاری رہنے والی بات ہے، تو پھر علم کیسے جائے گا؟ انہوں نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے گم کرے، یہ عربی محاورہ تھا کہ تیری ماں تجھے کھو دے، یعنی بندے کو یہ کہنا کہ یہ تو نے بات صحیح مناسب نہیں کی، ہم تو کہتے تیری ایسی تیسی، تو عربی میں محاورہ ہے کہ تیری ماں تجھے کھو دے۔ حضور نے فرمایا زیاد تیری ماں تجھے کھو دے، میں تو تجھے مدینہ کے داناؤں میں سے سمجھتا تھا، دانش تو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکا؟ کیا یہ عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل پڑھتے نہیں ہیں؟ آج جو تمہارے سامنے یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں، کیا یہ تورات پر عمل کر رہے ہیں؟ عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لی، حالانکہ انجیل بھی پڑھتے ہیں؟ کہاں سے بات کہاں جا؟ فرمایا مسلمان بھی قرآن پڑھتے رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔
لمحہ فکریہ ہے، سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو تلاش کرے کہ میں اسلام کے دائرے کے اندر ہوں، یہ چھوڑ چکا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم خود کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو تلاش کرو، بھائی دوسرے اپنا جواب دیں گے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ ایسا، بھائی وہ کو چھوڑو، اس نے اپنا جواب دینا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے اس سے پوچھو، اس کا جواب تم نے دینا ہے۔ اگر ہم اپنی اپنی اصلاح کرتے تو یہ 25 کروڑ سدھر جاتے، سارا پاکستان سدھر جاتا۔ ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کی فکر میں، کوئی کسی کے کہنے پہ کیوں سدھرے گا؟ تو سارے دن ہم ساری رات یہی مشورے دیتے رہتے ہیں، سدھر جاؤ سدھر، کون سدھر جائے؟ تو خود تو سدھرو۔ اس روایت کو اسی طرح احمد نے، ابن ماجہ نے اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا، اور دارمی نے ابو امامہ سے بھی اسی طرح روایت کیا، یعنی اس کی بہت سی سندیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلم العلم وعلم الناس، تعلم الفرائض وعلمه الناس، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإنی ان امرؤ مقبوض والعلم ينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو، دین سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ یعنی دین سیکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کے سارے کام کو چھوڑ دو، دین سیکھو، رزق حلال پیدا کرو۔ یہاں ہماری مصیبت تو یہ ہے جی، یہ کون ہے یہ دین سیکھ رہا ہے پھر وہ سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھائی دنیا چھوڑ کر دین نہیں سیکھا جاتا، حلال طریقے سے روزی کماؤ، اپنا مقام بناؤ، جتنی اللہ نے حیثیت دی ہے اتنا لباس پہنو، جس حیثیت کے اس طرح سے رہو۔ وہ دنیا بھی دین ہے جو حلال اور جائز طریقے سے کمائی بھی جائے اور حلال اور جائز طریقے سے استعمال بھی کی جائے، یہ بھی دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ہمارے پرنسپل صاحب تشریف لائے، بھوچال کالج سے، میں منارہ میں تھا، تو ظہر کے وقت میں بیٹھا تھا تو وہ پہنچے، تو چائے کا وقت تھا، چائے منگوائی، تو میں نے کہا آپ دیر سے آئے ہیں، میں تو عموماً اس وقت آرام کر رہا ہوں، تو نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ نماز پڑھ کے ریسٹ کرتا ہوں، ابھی کام سے آیا ہوں۔ تو اچھا ہوا آپ آگے، کہنے لگے میں بھوچال کالج سے پیدل چلا تھا تو ابھی پہنچا۔ یار تو کالج میں پرنسپل ہے، ہزاروں میں تیری 50-60 ہزار تنخواہ ہے، اور 1 روپیہ کرایہ ہے، تو کرایہ پر وہ جی قدم قدم چلنے کا ثواب ہوتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، تم اللہ کریم سے حساب کتاب کر کے جیت جاؤ گے۔ اس نے وسائل دیے ہیں، اس نے ذرائع دیے ہیں، اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو۔ مجھے وہ تبلیغ کرتے رہے، سنتا رہا، میں بھی۔ چائے کی دوسری پیالی پیش کی تو فرمانے لگے نہیں میں ایک ہی پیتا ہوں، دوسری فضول ہے۔ میں نے کہا جی ہم تو تھرمس پیتے ہیں، اللہ نے دی ہوئی ہے، فاقے نہیں کاٹتے، ایک تھرمس پیتے ہیں، ایک دو شام کو پیتے ہیں، جو مہمانوں کے ساتھ پیتے ہیں وہ الگ ہے۔ تو میری عادت تھی میں چائے کپ میں نہیں لیتا تھا، میرے گھر والے ایک تھرمس میری ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے، وہ 6 پیالیاں ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، وہ میں ایک وقت میں پیتا تھا۔ اب تو میرا راشن 1 کپ صبح اور 1 شام کو رہ گیا ہے، وہ اللہ کی مرضی، اب جتنا نصیب تھا وہی لینا ہے، لیکن میری عادت تھی۔ تو میں نے کہا جی ہم تو رج کے پیتے ہیں، آپ یہاں تو پی لیں۔ تو انہوں نے دوسری پیالی لی، میں نے کہا اللہ کا دیا وہ رزق ہے، الحمدللہ محنت مزدوری کر کے حلال ذرائع سے کماتے ہیں، کھانے کے لیے ہے۔ تو ساری تبلیغ جب کر چکے تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، 50-60 ہزار آپ کی تنخواہ ہے،
آپ نے 1.5 روپیہ کرایہ نہیں دیا، دن ضائع کر دیا۔ آپ ایک مجھے تبلیغ کرنے کی بجائے 10 اور بندوں کو بھی 10 اور مقامات پر بھی جا سکتے تھے، زیادہ کام ہو جاتا۔ تنخواہ آپ حکومت سے لیں گے، آپ چھٹی پر نہیں ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، کالج میں حاضری لگا کر چل پڑے تو وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کی تبلیغ کا مجھ پر کیا اثر ہوگا؟ بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے تم ضدی سے بندے لگتے ہو، اکھڑ مزاج اور سخت مزاج۔ ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی، آپ ناراض ہو رہے ہیں، بات تو کھری ہے۔ جب آپ خود چوری کر کے آ رہے ہیں، مجھے نیک بننے کی ترغیب کیا دیں گے؟ چوری ہے نا جی، کہ کام نہیں کیا، تنخواہ لینی ہے، تو اور چوری کس کو کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کے کھاتے میں تو آپ حاضر ہیں نا، اور حقیقت میں نہیں ہے، تنخواہ تو تب ہی ملے گی نا حاضر ہیں، تو کمال ہے بھائی۔ تو فرمایا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، مانگ کر کھاؤ اور سیکھو سکھاؤ، نہیں، دنیا کا کام بھی کرو، عزت سے رہو، وقار سے رہو، اور دین بھی سیکھو اور دین سکھاؤ بھی۔ اور سکھانا زبانی نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی کرو تو زبانی بات کرو۔ یہ اہل مغرب جو ہے نا، اس معاملے میں ہم سے بازی لے گئے۔ ان کی تحقیق، انہوں نے ریسرچ کی، جب اسلام روئے زمین پر پھیلا تو انہوں نے تحقیق کی کہ علاقے فتح کرنا تو تاریخ میں ملتا ہے، ممکن ہے، بڑے بڑے فاتح لوگوں نے بڑی بڑی دنیا فتح کی، لیکن مخلوق کو، ان کے دلوں کو فتح نہیں کر سکے۔ جب تک وہاں رہے وہ لوگ وہاں تڑپتے رہے کہ ان سے جان چھوٹے، اور جب نکلے تو لوگ اپنی ڈگر پہ آ گئے۔ یہ مسلمان کیا بلا ہیں، جہاں جاتے ہیں ایک شہر فتح کرتے ہیں، 10 شہر کلمہ پڑھ کے ان کے ساتھ سارے مسلمان ہو، یہ کیا مصیبت ہے؟ لوگ فتح ہو جاتے ہیں، علاقے کو تو چھوڑو۔ انہوں نے اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے پایا کہ اسلام کے احکام انسانی مزاج کے مطابق ہے۔ انسان کو جہاں اپنی فطری زندگی ملتی ہے اس طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ اہل مغرب جو تھے نا، یہ جو یورپین اقوام تھیں، انہیں تاریخ دا کیو مین، غاروں کے باسی لکھتی ہے۔ یہ جھونپڑیاں بنا کر یا پہاڑوں میں کھو بنا کر رہتے تھے، انہیں پتھروں سے دیوار بنا کر کمرہ بنانا نہیں آتا تھا۔ اور یہ جو فار ویسٹ کے لوگ ہیں، انہیں دا وائلڈ ویسٹ، واشی مغرب، تاریخ میں 2 دفعہ واشی لکھا ہے۔ لوٹ مار، قتل و غارت، اور ان کا کوئی کام نہیں۔ جو جہاں مر گیا اسے چھوڑ دیا، گدھ کھائیں، کتے کھائیں، گیدڑ کھائیں، کوئی ہوتا رہے، اس پر مٹی بھی نہیں۔ اور جسے دفن کرتے تھے گڑھا کھود کر اس میں پھینکو، پر مٹی ڈال دی، کوئی غسل، کفن، دفن، کوئی اہتمام نہیں، بندہ پھینکا، مٹی ڈال، چلو جا۔ وہ بھی بڑا کو اپنا بھائی بیٹا، اسے تو نہیں، تو جو دوست ساتھی مر گیا پھینکا، نکل گئے، پھر مرتا ہے، مرنے والا مر گیا، زندے اپنا کام کر۔ واشی اقوام تھی۔ اس تحقیق نے انہیں بتایا کہ اگر تم دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو ایسے قانون بناؤ جو دنیا کو تمہاری طرف راغب کر سکے۔ انہوں نے اپنا سارا نظام کم و بیش ایمان نہیں لائے، ظاہری نظام انہوں نے اسلام سے لے لیا۔ تجارت میں بددیانتی نہیں کرنی، جو چیز لیبل پہ لکھی ہوئی ہے وہ اندر ہونی چاہیے۔ دکان سے کوئی چیز لے کے گئے، گھر جا کر خراب نکلی، دکاندار کی ذمہ داری ہے وہ فون کرے، اس کا بندہ آئے گا، دوسری چیز لے آئے گا، خراب واپس۔ ہم کیا کرتے ہیں، دکان میں رسید پہ لکھا ہوتا ہے خریدی ہوئی چیز واپس نہ ہوگی، یہ کون سا اسلام؟ پیسے نہیں دیے اس نے، خراب چیز کے لیے دی، اس نے غلطی کی کہ آپ نے خراب پکڑا دی، اس نے آپ پر بھروسہ کر کے پکڑ لیے، جرم ہے اس کا۔ آج دنیاوی اعتبار میں ہم سے وہ آگے ہیں، کافر صحیح، جہنمی صحیح، لیکن اسلام کے اصولوں پر اگر کافر بھی عمل کرے تو دنیا کا فائدہ اس کا بھی ہوتا ہے۔ پیاس کافر کو، مومن کو ٹھنڈا پانی جسے ملے، پیاس اس کی بجھ جائے گی،
اس پر جو اجر مرتب ہوگا آخرت میں، مومن پی کر الحمدللہ کہے گا، کافر کو نصیب نہیں ہوگی۔ مومن کو اس پہ بھی انعام ملے گا، کافر سے پوچھش ہوگی کہ میرا پانی تو پی لیا تھا، میرا شکر ادا کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے۔ اسلامی جو مسائل و احکام ہیں ان کے مطابق کافر بھی عمل کرے گا تو دنیا کا فائدہ اسے ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سنت نبوی چھوڑ دی، کافروں کی عادتیں اپنانا شروع کر دی۔ آج ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ یہی ہمارے خاندان، یہی مائیں رشتے نہیں دیتی تھیں کہ اس نے داڑھی رکھ لی، چونکہ اس وقت داڑھی رکھی جاتی تھی سنت کر۔ اب کافر قوموں نے، امریکنوں نے عجیب و غریب قسم کی داڑیاں رکھنا شروع کر دیا، ان میں کونے کھدرے بنا کر، فیشن بنا کر، یہاں سے کاٹ دی، یہاں رکھ لی، یہاں سے یہاں رکھ لی، یہاں سے کاٹ دی۔ ان کے اتباع میں ہمارے بچوں نے بھی ویسی داڑیاں، اس پہ تو کوئی ماں اعتراض نہیں کرتی کہ میں سے رشتہ نہیں دیتی، اس نے کوئی کرتی ہے؟ وہ دنیاوی معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں۔ برطانیہ نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی۔ میں سرگودا گیا، ایک فنکشن تھا، انہوں نے مجھے بلایا، وہاں ایک سرگودا کے جو سیشن جج تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ان سے ذرا ملاقات رہی تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات سنائی۔ کہنے لگے میں جب لا پڑھتا تھا برطانیہ میں تو ہم فارغ ہوئے تو 3-4 لڑکے تھے ہم پاکستانی مسلمان، تو ہم اپنے پروفیسر کے گھر پہ گئے کہ اسے اللہ حافظ کہیں، جس سے 2-3-4 سال ہم لا پڑھتے رہے ہیں تو اتنا تو ہے کہ ہم اب واپس جا رہے ہیں تو اللہ حافظ کہیں۔ جب ہم اللہ حافظ کہنے گئے تو اس نے ہمیں بٹھا لیا، اس نے پوچھا تم مسلمان ہو؟ مسلمان ہیں۔ اس نے کہا سوائے مسلمانوں کے یہ اخلاق کسی قوم میں نہیں، کوئی آج تک شکریہ ادا کرنے نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگا تم جانتے ہو یہ جو برطانیہ ویلفیئر اسٹیٹ کنگ نے بنائی تھی، اس میں بھی ایک رکن تھا جنہوں نے یہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا خاکہ تیار کیا۔ ان کا ہم نے یہ سارا قرآن سے، سنت سے اور زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام سلطنت سے لیا ہے۔ یہ جو ویلفیئر سسٹم ہے ہمارا، یہ سارا ہم نے وہاں سے لیا۔ اور بڑی حد تک دنیا میں نہیں کہتے، آپس میں برطانیہ کی دفتری زبان یہ ہے کہ یہ ویلفیئر کے بھلائی کے قوانین نے آج بھی دفتری زبان میں دا عمر's law کہتے۔ ہم ان جیسا بننے چاہتے ہیں، وہ ان جیسا بننا چاہتے۔ کیا عجیب بات ہے۔ وراثت ہماری تھی، ہم نے کھو دی۔ تو فرمایا علم جاتا رہے گا۔ کیا یہود و نصارہ ویسے ہی نہیں ہے؟ تورات انجیل پڑھ رہے ہیں۔ اور فرمایا علم حاصل کرو اور آگے تقسیم کرو، لیکن تبھی فطری زندگی کو فطری اصولوں کے مطابق گزار کر۔ یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے قوم پر بوجھ بننا شروع ہو جاتے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، قوم کی ذمہ داری ہے، سعادت ہے کہ طالب علموں کی مدارس کی مدد کرے، یہ قوم پر واجب ہے، وہ اس کا دھیان رکھے۔ یہ لیکن علماء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مداری قوم پہ کر رہے۔ لوگوں کو اللہ کا دروازہ دکھانے والے خود اس کا دروازہ چھوڑ کر لوگوں کا دیکھنے لگ جائیں، یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ تعلم الفرائض وعلمها الناس، فرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ تعلم القرآن وعلمه الناس، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ۔ فنی امر مقبوض، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، میں بھی اپنے مقام پہ تشریف لے جاؤں گا، اللہ کریم مجھے لے جائیں گے۔ والعلم سینقبض، اور علم
اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَذَرُ الْفِطْرَ، اور جب علم کم ہوگا، یہ بھی ایک حدیث میں کہ یا رسول اللہ علم کیسے کم ہوگا، کیا اللہ علم سلب کر لے گا؟ فرمایا نہیں، اہل علم رخصت ہو جائیں گے اور بعد میں آنے والے علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہم یہ زمانہ آج دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے علماء رخصت ہوتے ہیں اور آج کے جو تاثیر علم کی جاتے ہیں، جیسے 2-3 تقریریں یاد ہو جائیں وہ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ اب میں اپنا گزارا کر لوں گا، علم نہیں حاصل کرتے۔ حصول دنیا کے لیے چند جملے یاد ہو گئے تو کافی ہے، اللہ ماشاءاللہ جو خوش نصیب ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا فتنے ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ 2 بندے فرائض میں بھی جھگڑا کریں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سفر کی نمازیں بھی تو فرض ہیں نا، تو بڑا تماشا، روز ایک جھگڑا آ جاتا ہے کہ یار یہ سفر میں یوں پڑھنی تھی، یوں نہیں پڑھنی تھی، یوں سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، 2 بندے اس پہ متفق نہیں ہوتے۔ فرمایا اور تیسرا کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو اس میں فیصلہ تو کر دے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ زمانہ آج ہم بھگت رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں ہدایت پہ رکھے اور اتباع رسالت سے سرفراز فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، احمد اور دارمی نے بھی روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جس سے نفع نہ حاصل کیا جائے، یعنی اسے مخلوق تک پہنچایا نہ جائے، مخلوق کی اصلاح کا سبب نہ بنے، نہ خود اس سے بندہ جاننے والے کی اپنی اصلاح ہو، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ فرمایا اس خزانے کی مثل ہے جس میں سے کوئی دھیلا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ بہت بڑی دولت ہو کسی کے پاس، عیاشیوں پر اڑاتا رہے، نیکی پر پائی خرچ نہ کرے۔ فی سبیل اللہ میں حلال اور جائز کھانا لباس بھی فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ جو بھی جائز اخراجات ہیں، ذاتی، خاندانی، ملکی، قومی، وہ سارے فی سبیل، صرف خیرات فی سبیل اللہ میں نہیں آتی، ہر جائز خرچ جو ہے جس کی شرعاً اجازت ہے وہ فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ خزانہ ہے جو کسی جائز کام پر خرچ نہ ہوا ہو، برائی پہ، عیاشی پہ لٹایا جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا رب۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔